مجھ سے بریلوی بھائی نے سوال کیا ہے کہ اپنے علامہ صاحب سے پوچھنا کہ اسلام کہتا ہے کہ مرنے کے بعد انسان جب قبر میں پہلی رات ہوتا ہے تو اس سے سوال جواب کیے جاتے ہیں، مثلاً کہ تیرا رب کون ہے، تیرا نبی کون ہے، تیرا دین کیا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے پھر روح کیا دوبارہ قبر میں آتی ہے، اور اگر آتی ہے تو پھر اس کا مطلب کہ مردہ قبر میں سنتا ہے۔ ظاہر ہے کہ مردہ سنتا ہے، تو حدیث میں آیا ہے کہ جب قبرستان کے باہر سے گزرو تو مردوں کو سلام کیا کرو، اور اگر مردہ سنتا ہے تو پھر اہل حدیث کس وجوہات کی بنا پر کہتے ہیں کہ مردہ سنتا نہیں ہے؟ مہربانی کر کے جواب عنایت فرمائیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بریلوی دنیا میں کوئی مذہب نہیں، مذہب حنفی ہے۔ بریلی تو شہر ہے، بریلی کے رہنے والے بریلوی، فیصل آباد کے رہنے والے فیصل آبادی، دیوبند کے رہنے والے دیوبندی۔ تو یہ مذہب نہیں ہے، مذہب حنفی ہے، شافی مالکی ہم تو حنفی مذہب، بریلوی کوئی مذہب نہیں۔ نمبر 2 کا علامہ صاحب، علامہ نہیں ہوں میں علامہ نہیں ہوں، سمجھے؟ ہاں، اگلی بات ہے سوال۔ دیکھیں جہان ہے 3، ایک دنیا، ایک آخرت، ایک درمیان میں برزخ سٹے پروگرام۔ دنیا ہم نے دیکھ لی، سن لی، چکھ لی۔ آخرت کی ایک ایک بات کھول دی گئی ہے، کیا ہوگا کیا ہوگا، مال نامے، پل سرات، سب قرآن حدیث کچھ۔ درمیان والی جو زندگی ہے نا، مرنے کے بعد اٹھنے تک اس کو کھولا نہیں گیا، یعنی اس کی حقیقت نہیں بیان کی گئی۔ جو بات آئی ہے اس کو مانتے ہیں، کیسے کس طرح پتہ نہیں، جو نہیں آئی نہیں۔ یہ اصول یاد کر لیں، آپ کو یہ بہت کام آئے گا ہر جگہ۔ اب آتے ہیں ادھر، اللہ تعالیٰ نے جسم اور روح کے 5 کنیکشن جوڑے ہیں۔ جب پہلے آدم علیہ السلام کی پشت سے پیدا ہونے والی کی نسل، قرآن میں بھی حدیث میں، سب کو اپنے سامنے کیا، کوئی شکل دی جو بھی اللہ کو، اور کہا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا بلا، کیوں نہیں۔ نبی رسول وہ وعدہ یاد کرانے آئے۔ جب آپ کسی کو بچپن میں آپ نے دیکھا ہے، 30 سال بعد وہ آدمی آپ کو نظر آتا ہے، آپ اس کو دیکھ کے کہتے ہیں یار میں نے کہیں دیکھا تھا، ایستا 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 کڑیاں ملاتے 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 وہاں پہنچ جاتے ہیں ننکانے میں فلاں جگہ، کبھی بر قریب۔ تو جب قرآن حدیث لوگ سنتے ہیں نا، کہتے ہیں یار بات تو ٹھیک ہے، یہ وہ وعدہ ہے۔ آپ کو بھی تجربہ، آپ کو بات کر کہ یار گل تو ٹھیک ہے، یہ کیا ہے؟ یہ وہ وعدہ ہے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کوئی کو تو فائدہ کی ہوتا۔ اور رسول اللہ نے فرمایا بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، ماں باپ یہودی بنا لیتے ہیں عیسائی۔ تو ایک کنیکشن وہ تھا۔ دوسرا کنیکشن ماں کے پیٹ میں ہے، نہ کھا پی رہا۔ اور تیسرا کنیکشن جو ہے یہ دنیا میں، اور چوتھا کنیکشن قبر میں، اور 5واں جنت میں۔ اب جنت میں تو مکمل جسم اور روح پوری طاقت کے ساتھ ہو، تو دوسرا نمبر یعنی جسم اور روح کے تعلق کی بات اب کر رہا ہوں، سب سے مضبوط وہ، پھر یہ کھاتے پیتے ہم کھتے ٹوٹتے، وہ جو تھا نا عالم ارواح والا، اب ماں کے پیٹ والا اور قبر والا، یہ بالکل ان لحاظ سے کمزور ہے۔ اب وہ کیسے کس طرح، ادھر تو حدیث میں آتا ہے کہ نیک روح اوپر، وہاں نیکوں میں، بری وہاں۔ ادھر حدیث میں یہ آتا ہے کہ سوال جواب ہوتے ہیں، مانتے ہیں، کیسے کس طرح پتہ۔ اب یہ جو ہے نا، اگر ہم دیکھیں کوئی بھی قبر ہم کھودیں، جو اللہ کو گالیاں دیتا ہوا مرا ہو، جس کا ہمیں پکا یقین ہے کہ اس کو عذاب ہو رہا، ہم کھولیں گے مٹی ہے، چند ہڈیاں، کچھ بھی نہیں، لیکن وہاں اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عذاب ہو رہا ہے۔ میرا مقصد عقل فیل تھوڑی فیل۔ ایک بات میں نے بہت دفعہ پہلے کہی ہے، آج پھر اس کو دہرائیں، اس کی روشنی میں یہ بات سمجھ آئے گی۔ یہ جو سوال آیا ہے، میں بتایا کرتا ہوں کہ آدمی 2 قسم کے ہیں، ایک متبع، ایک مبتدع۔ آپ کو یاد ہوگا میں کہتا تھا کہ متبع کلمہ پڑھ کے کہتے ہیں اللہ کا بندہ ہوں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہوں،
میں نے دین سیکھنا ہے عقیدہ، عقیدے کی ایتیں حدیثیں، نماز سیکھنی ہے نماز کی ایتیں حدیثیں، زکوٰۃ سیکھنی ہے زکوٰۃ کی ایتیں حدیثیں. سمجھ آ گئی مجھے؟ ٹھیک ہے، نہیں تو عالم سے پوچھوں گا. جیسے میں نے جمعے میں کہا کہ مجھے رب کی بات بتاؤ نماز یا عقیدے کے متعلق، یہ متبع، اس کا اپنا کوئی ذکر. ایک ہے بدتی، اس نے پہلے ہی اپنے آپ کو بڑھا لیا کہ میں فلاں ہوں. وہ جو فلاں میں ہوں نا، اس کے اندر یہ ہے کہ قبروں والے سنتے ہیں اور قبروں والے مشکلیں، اس کو کہتے ہیں ذہنی تحفظ. وہ چیز ذہن میں رکھ کے وہاں سے لے رہا ہے. حالانکہ موٹی سی بات ہے، آپ نے عقیدہ سیکھنا ہے، عقیدے کی ایتیں حدیثیں. آپ قبر کو سمجھنا چاہتے ہیں تو قبر کی ایتیں حدیثیں اپنے دماغ کا عقیدہ کیوں وہاں سے نکالتے ہیں؟ یہ ہے غلطی. تو میں نے بتایا کہ یہ کنیکشن ہے. کیسے، کس طرح؟ میں نے بتایا قرآن کی ایتیں کہ مردے نہیں سنتے، حدیث کہتے ہیں، قرآن کہتا ہے کہ مردے نہیں سنتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردے نہیں سنتے. اور بدر کے جو مردے تھے، بدر کے مردے کافر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ ہم نے تو پا لیا جو اللہ نے ہم سے وعدہ کیا. عتبہ، شیبہ، ولید ان کے نام لے کے کہا، ابو جہل کے، تم نے بھی وہ پا لیا ہے اب. تو حضرت عمر فاروق کہنے لگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیف تکلم واشہد ان لا ارواح لہا، آپ کیسے ان سے بات کرتے ہیں جن میں روح ہی نہیں؟ اس کا مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عقیدہ سمجھایا تھا، صحابہ نے سمجھا تھا، وہ یہ تھا کہ مردے نہیں سنتے. اگر ان کا عقیدہ ہوتا کہ مردے سنتے ہیں تو عمر کو کیا ضرورت تھی یہ بات کہنے کی، رضی اللہ تعالیٰ. اور پھر اگر مردے سنتے ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے عمر تمہیں پتہ ہی نہیں ہے، مردے تو سنتے ہیں. آپ نے یہ نہیں کہا، آپ نے کہا اس وقت میری بات تم سے زیادہ سن رہے ہیں. کیا مطلب؟ اس وقت کے بعد میں بھی بولوں گا تو نہیں سنیں گے، اور اس وقت بھی میری بات تمہاری نہیں، اس کے بعد نہیں. یہ ایسے مثال ہے جیسے کہ آدمی کہتا ہے میں نے عبد الرحمان کو نہیں مارا. کیا مطلب؟ نہیں مارا. کہتا ہے جمعے کے دن نہیں مارا. کیا مطلب؟ کہ جمعے کے دن نہیں مارا، باقی کی تو ہو سکتا ہے کہ میں نے مارا ہو. میں نے عبد الرحمان کو جمعے کے دن مسجد کے آگے نہیں مارا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو رسول اللہ نے کیا کہا؟ اس وقت میری بات تم سے زیادہ سن رہے ہیں. اور آگے تابعی کہتا ہے کہ اللہ نے ایک گھڑی کے لیے ان کو سننا دیا تھا تاکہ ان کو ذلت، شرمندگی، ندامت. تو کیا خلاصہ نکلا؟ کہ قانون یہ ہے کہ مردے نہیں سنتے، اور جو بات آئی ہے اس سے قانون نہیں ٹوٹے گا. میں مثال دیتا ہوں، قرآن میں فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، جو رمضان میں ہو روزہ رکھے. آرڈر ہے، جو بھی ہو. آگے کیا کہا؟ بیمار مسافر کو چھٹی ہے. اب کوئی آدمی کہے کہ بیمار اگر روزہ نہیں رکھے گا مسافر تو اس کا مطلب ہے کہ پھر نہیں ہے روزہ. یہ مفہوم صحیح ہے؟ تو اب کہنا جی اگر ہے مردے نہیں سنتے تو یہ جو ہے تو اس کے سنتے ہیں. تو کون ہے قرآن حدیث کے قانون کو توڑنے والا؟ جب اللہ کہتا ہے کہ مردے نہیں سنتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مردے نہیں سنتے، تو تجھے کیا حق ہے کہ تو کہہ کہ مردے سنتے ہیں؟ جو بات آئی ہے اس کو وہی رکھیں گے. قانون یہی ہے کہ مردے نہیں سنتے. وہ خاص وہ بات ہے، وہ اللہ کو پتہ ہے کہ کیا ادھر روح وہاں ہے، ادھر یہ کنیکشن ہے. جیسے دیکھنے کی طاقت محدود، سننے کی ایسے سوچنے کی. شروع میں نے بات کی کہ 3 جہان ہیں، آخرت کی ہر بات کھول دی گئی ہے، یہ دیکھ لی. درمیان والی کی حجی کھلی نہیں. میں نے بتایا عذاب ہو رہا ہے، دیکھو اوپر کچھ بھی نہیں. آپ کو خواب آتا ہے، آپ کے نزدیک جہان ہے، پڑا ہے، سانپ لڑ رہا ہے، لوگ روڑا، یہ وہ، پاس پڑا بیٹھا ہے، اس کو پتہ ہے. تو یہ ایک نظام ہے. اب میں وہ پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ یہ جو لوگ ہیں نا بدتی، یہ اپنے اس مقصد کو نکالنے کے لیے قبر پرستی کو اور سننے کو، پیری مریدی کو، مشکلیں حل کرنے کو، چڑھاوے مناوے کھابے، یہ نکالنے کے لیے کہتے
وہ جی عذاب ہو رہا ہے نا، جی ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب وہ زندہ ہے نا، زندہ ہے۔ اچھا اس کا مطلب ہے پھر ہم اس سے بات سنتے جائے جدھر ہم اس سے بات کر سکتے ہیں، یہ کہاں آیا کہ قبر کے اندر تیری بات کو سنے، کہ پھر ہم اس بات کر سکتے ہیں جیسے آپ نے سنا، تو اس کا مطلب ہے پھر ہم بات کہہ سکتے ہیں اور پھر وہ سنے گا تو مشکل کشا ثابت ہو گیا۔ یعنی ہمیں یہ نہیں ہے جو بات ہے ہم اس کو سمجھ، پہلے سے اپنا ایک عقیدہ نظریہ بنا کے وہاں سے نکالنا، خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دے۔ ایسے موقع پر میں وہ ایک بات سنایا کرتا ہوں کہ ایک مہمان گیا کہیں، تو وہ گھر میں گیا میزبان لے کے، دوست اس کا، دروازہ کھلا تو بیوی سے پوچھا کیا پکا ہے، اس نے کہا خاک، کہ آپ آئے نہیں، کوئی دیا نہیں، پکایا نہیں، کیا پکا، اس نے کہا اچھا چلو جاؤ، تو گھر میں پیاز وغیرہ انڈا ہوتا ہے، چلو بنا لو، بیٹھے، کہتا آج ہم گوشت کھائیں گے۔ اس نے کہا وہ تمہاری بیوی کی آواز میں نے بھی سن لی ہے، وہ کہہ رہی ہے خاک۔ کہتا تو سمجھا نہیں، کیوں؟ کہتا خاک کا الٹ کیا ہے، خاک، کاخ، کاخ فارسی کا لفظ ہے، اس کا معنی محال ہے، میم ہے لام، اور اس کا الٹا لحم، گوشت پکیا پہ۔ سب شیعوں بریلیوں کی ساری دلیلیں ہی ایسی ہیں۔ یار میں نے شروع میں بتایا عقیدہ لینا نا، عقیدے کے اہتے حدیثوں سے لو، نماز لینی ہے نا، نماز کیا کہ وہاں بات اور ہو رہی ہوتی ہے، جیسے حضرت جابر نے دعوت کی 1400 کھا گئے، کہتا ہے ختم دا ثبوت ہو گیا، دعا کی تیسی پڑے بھی ختم دا ثبوت کتھے ہویا، اتنے 10 بندے نہ کھانا، 1400 نے کھا دا، اتنے 10 دا ایک کھاندہ ہے، کہ تو ثبوت ہویا۔ یہ برش کرتے ہیں مولوی، صاف ستھرے دانت، صفائی اور دانتوں کی، تھوک ڈالے، میں دیکھوں گا کون کا، رسولہ نے تھوک ڈالی سارے کھا، ختم دا ثبوت ہو گیا، شروع یہ تھے۔ تو بات آپ سمجھ گئے، ایک متبع ایک مبتدع، مبتدع کا ایک ذہن بن چکا ہے قبر پرستی والا، وہ وہاں سے لے گا وہاں کیا ضرورت ہے۔ تو خلاصہ یہ نکلا، قانون یہ ہے کہ مردے نہیں سنتے، لیکن یہ چیزیں استثناء ہیں، قانون میں استثناء، جیسے مثال دی، جو رمضان میں ہو روزہ رکھے، یہ قانون ہے۔ آگے کا بیمار مسافر کو چھٹی تو قانون ٹوٹ گیا، تو وہاں اس سے سوال ہو رہا ہے، اس سے وہ مردے نہیں سنتے، وہ قانون نہیں ٹوٹا۔ ایک عالم صاحب تھے، تقریر کر رہے تھے، تو کسی نے کہا جناب مردے سنتے، کہتا آپ کا کوئی خاص کام ہے؟ پھر وہ کہہ لے کہ 40 سال ہو گئے نے زندہ نے سناندا پہ، اے تو سن دے نہیں تو مردے کتنے سنن گے بھی تجھے بندہ۔ اچھا پھر اچھا جی مردے سنتے، جی جی سنتے ہیں، مردے سنتے ہیں۔ اچھا آپ کو جواب آیا ہے، آپ نے سنا ہے؟ نہیں، تو پھر مردہ تو ہے، انہوں کڈیے تے تینوں نپیے تھے، مردہ تو پھر تو آیا کہ وہ سندا ہے کہ نہیں سندا؟ اچھا وہ تو سندا ہے، وہ تو مردہ، تینوں آواز آئی ہے؟ نہیں، تو پھر تو مردہ ہے نا، انہوں کڈیے تے تینوں نپیے۔ تو یہ ساری باتیں نکالی۔ ہم دیکھو میں نے پہلے بتایا، ہم اللہ کے بندے کلمہ پڑھا ہے، اللہ کیا کہتا ہے، رسول کیا کہتا ہے، بس وہ مان۔ یہ نہیں وہاں سے یہ نکلا خاک سے کاخ بنیا، تے کاخ تو مال بنیا، تے مال تو لحم بنیا، مجھے سن عذاب ہو رہا۔ ہاں جی، یہ مطلب وہ سنتا ہے، ہاں یہ مطلب اسی گل کر سکنے، ہاں جی اسی بھی گل کریں گے تو سنے گا۔ تینوں لوڑ وہ قبر تے پہنچنا ہے، وہ اپنی وہ جڑی وہ قبر پرستی ادھے تے پہنچنا تے اپنی خلافت کرنی اتو اصل مسئلہ ہے، تو انہوں ہوئے گا سانوں کوئی نہیں مسئلہ۔ ہاں اچھا قبرستان میں ہم کیوں کہتے ہیں سلام؟ ہمارا تو کوئی عقیدہ نہیں کہ وہ سنتے ہیں، کیوں کہتے ہیں؟ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا ایسے کھاؤ، پانی ایسے پیو، قبرستان ایسے جاؤ، یہ تو نہیں کہ وہ سنتے، ان کے لیے دعا ہے۔ دیکھو آپ سلام کہتے ہیں کسی کو، ایک طرف ہے کہ آپ سلامتی بھیج رہے ہیں، ایک ہے کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے، وہ آگے سے وعلیکم السلام نہیں کہتا، تو ایک طرف سے تو سلامتی چلی گئی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں تعلیم دی ہے ہم اس پر عمل کرتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ مکہ میں گئے تھے، مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا، تو وہاں نماز پڑھتے تھے، کہتے پڑھتے تھے، میں بس آ رہا ہوں آپ چلیں، تو پڑھتے تھے، ہاں تو وہ السلام علیکم ایھا النبی بھی پڑھتے تھے، ہاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے، تو کیا سنا؟ آپ نے کہا اس کو تو شہید کر دیا گیا، آؤ میرے ساتھ بیعت کرو،
وہ زندہ تھے رسول اعظم تو نہیں سنا. فوت کے بعد جب رسول اعظم نہیں سنتے، ابو بکر صدیق سے زیادہ قریبی کوئی نہیں. اتنے بحران ہے، کیا رسول اعظم سے رہنمائی لی؟ اگر وہ سنتے تھے تو ان سے رہنمائی لیتے. یہ سارا نا ہندوستان کی کھانے پینے کی قبر پرستی شریعت بنی ہوئی ہے، اس کو ذہن میں رکھ کے مردے سے دلیل، ادھر سے دلیل، ادھر سے دلیل، بنے یا نہ بنے انہوں نے اپنا وہ کام چلانا ہے. آپ کو تو ہم رسول وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے کہتے ہیں، ہم یہ نہیں کہتے ہمارا عقیدہ کہ وہ سنتے ہیں. سبحانک اللہم